وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے۔ اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا مجھے۔ میرا تعلق بہاولپور کی ایک تحصیل خیرپور ٹامے والی سے ہے۔ 7 جنوری 1971 کو پیدائش ہوئی۔ خیرپور ٹامے والی ایک قصبہ تھا، اب تحصیل ہے۔ اس میں مجھے خوبصورتی جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اس کے ایک طرف تو صحرا ہے جسے چولستان کہتے ہیں اور خواجہ غلام فرید کی روئی ہے، اور اس کے دوسری طرف دریائے ستلج ہے جسے 7 دریاؤں کا پانی اکٹھا ہو کے گزرتا ہے۔ یہ شہر یہ 2 نہروں میں گھرا ہوا ایک بہاول کنال ہے۔ خوبصورتی ہر طرف بکھری ہوئی ہے، اور ایک جو شاعر ہوتا ہے اس کو جو سب سے پہلے چیز متاثر کرتی ہے وہ خوبصورتی ہے، تو شاید اسی وجہ سے بچپن سے ہی شاعری کی طرف راغب ہوا۔ خیرپور ٹامے والی میں ایک بہت نامور بزرگ ہستی صاحبزادہ ریاض رحمانی کی تھی، انہوں نے ساری زندگی عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ گزاری، اور سریکی کے نامور شاعر تھے، بلکہ سریکی میں انہیں وہی مقام حاصل ہے فارسی کی غزل میں جو میر کو اردو میں حاصل ہے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے ان سے شروع میں جو شاعری کے اسباق یا کچھ سد بود ان سے حاصل کی۔ والد صاحب کی جاب تھی کراچی میں، تو پھر کراچی بچپن وہاں گزرا، اور وہاں ہماری رہائش تھی، وہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے منوڑا میں، تو اس میں بھی یہ تھا کہ میرا سکول سمندر کے کنارے پہ تھا، اور لہریں آتی اور جاتی جیسے ان کے اندر کوئی اضطراب ہو، شاید سمندر کو اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اس نے بھی میرے اندر جو ایک جمالیاتی شعور اس کو مزید فزوں کیا۔ تو ایک طرف صحرا اور پیاس، اور دوسری طرف سمندر اور بے کراں پانی، تو ان 2 تضادات نے میرے اندر میرے خیال میں ایک شاعر کی جو تعمیر ہے اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ ابتدائی تعلیم خیرپور میں اور کراچی پورٹ ٹرسٹ اسکول میں حاصل کی۔ ایم اے میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے کیا، اور اس کے بعد لاہور آ گیا۔ لاہور کی جو فضا تھی وہ شروع سے شاعر و ادیبوں کو اپنی طرف کھینچتی آئی ہے، تو مجھے بھی اس نے کھینچ لیا، اور یہاں صرف 2 چیزیں مجھے لے کر آئیں، ایک تو کتاب سے جو محبت ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے ادارے ہیں اور کتاب پڑھنے کے مواقع حاصل ہیں، اور دوسری جو ادیب ہے یہاں پہ تمام، جب میں لاہور آیا تو اس وقت تمام نامور ادیب جیسے احمد ابن قاسمی ہیں، کثیر شفائی ہیں، منیر نیازی اور شہزاد احمد، اسلام عطا الحق قاسمی، ایک طویل فہرست اشفاق احمد، بانو قدسی، یہ سب حیات تھے، اور میں اس حوالے سے خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ شعر سنانے کا اور مشاعرے پڑھنے کا، اور اسی طرح اسلام آباد سے احمد فہد، انور مسعود، تو یہ سب لوگ ایک کہکشاں جو ادب کی تھی جن کو ہم کتابوں میں پڑھتے آئے تھے، یہ سب زندہ تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے، بلکہ ان سے اصل چیز یہ ہے کہ ادب سیکھا، شعر کہنے کی تھوڑی بہت جو شد بود ہے وہ حاصل کی، اور کتاب سے لگاؤ تھا جو میرا حلقہ باب تھا، جو دوست تھے، تو کسی شاعر کی کتاب جب شائع ہوتی تو ہم اسے دیوانہ وار جا کر ڈھونڈتے اور خرید کر لاتے، پڑھتے، پھر اس پہ گفتگو ہوتی جو کہ ساری رات جاری رہتی۔ تو خیرپور سے لاہور کا سفر اور اس کے بعد معاشی اسٹرگل وہ چلتی رہی، تو اس میں بڑے نشیب و فراز بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی خلوص نیت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ چلتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ اس کا صلہ بھی ملتا ہے۔ کتاب سے محبت کا صلہ یہ ملا کہ میرا پبلشنگ کا ادارہ قائم ہوا، اور اس سے میں نے پاکستان کے نامور ادیبوں کی کتابیں چھاپی، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے، جس میں 600 سے زائد میں کتاب چھاپ چکا ہوں۔ اور غالب نے عیش کی تعریف یہ کی تھی کہ آپ کا جو شوق ہے وہی آپ کا روزگار بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بھی عیش کو بڑا عمل دخل ہے کہ جو میرا شوق ہے وہی میرا روزگار بھی ہے۔ مشاعروں میں جانے آنے کا سلسلہ شروع میں یہاں جاری رہا، اور اس کے بعد چونکہ لاہور ادبی مرکز بھی ہے، تو میرے خیال میں اگر آپ کی جو شاعری ہے اس کی پروان چڑھنے میں آپ کی شخصیت میں مرکز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔
اگر آپ مضافات میں ہیں، آپ اس طرح نہیں سامنے آ پاتے. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن مرکز آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بعد میں بہت سے عالمی مشاعروں میں بھی شرکت کا موقع ملا اور دنیا کی سیر بھی کی، سفر نامے لکھے، اس میں اپنے تجربات اور مشاہدات کو میں نے بیان کیا ہے. زندگی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس میں جو دانائی یہ ہے کہ اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ اس سے نہ صرف آپ خود بھی سیکھیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے سیکھنے کی ترغیب ملنی چاہیے. تو میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو سچ کا جو ساتھ ہے، اپنے اندر کی جو سچائی ہے اور سیدھے رستے پہ جو چلنا ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ادروائز آپ کو اس کا زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پر نقصان ضرور ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوئی ہے تو اس کا میں نے نقصان بھی اٹھایا ہے. مرتی ہوئی زمیں کو بچانا پڑا مجھے، مرتی ہوئی زمیں کو بچانا پڑا مجھے، بادل کی طرح دشت میں آنا پڑا مجھے، لشکر سے پہلا تیر چلانا پڑا مجھے، لشکر سے پہلا تیر چلانا پڑا مجھے، اپنا تعارف آپ کرانا پڑا مجھے. وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے. اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے، اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے، محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے. بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا، بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا، چہرے پہ ایک زخم لگانا پڑا مجھے. یادیں تھیں دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی، یادیں تھیں دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی، اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے، اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے. اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا مجھے. ایسے بچھڑ کے اس نے تو مر جانا تھا حسن، ایسے بچھڑ کے اس نے تو مر جانا تھا حسن، اس کی نظر میں خود کو گرانا پڑا مجھے. لشکر سے پہلا تیر چلانا پڑا مجھے، اپنا تعارف آپ کرانا پڑا.